السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم رمضان میں الحمدللہ ہم نے سیشن شروع کیا تھا، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم قرآن کو جیسا کہ قرآن ایز اٹ از ترجمہ ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کا پیغام جو ہماری زبان میں ہے اسے ویسے کے ویسے پہنچا دیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو اسی کے لیے الحمدللہ ہم 9 پارے مکمل کر چکے ہیں، 9 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج 10واں پارہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اللہ نے چاہا تو اسے کمپلیٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اور قریب اس میں ہمیں 1 گھنٹہ لگتا ہے، قریب اس کے آس پاس ہی کچھ لگتا ہے۔ اور اس پارے میں جو آپ کے پاس سوالات ہوں، اس پارے میں جیسے آج کا جو پارہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کے کچھ سوال ہوں، کچھ معاملات ہوں کہ آپ کے دماغ میں کوئی چیز صحیح نہیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ آرام سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کو ہم کل کے بارے میں انکلوڈ کر لیں گے اور پہلے اس کا جواب دیں گے۔ تو آج کا پارہ 10واں پارہ ہے۔ سورہ انفال چل رہی تھی اور مال غنیمت کے بارے میں ذکر چل رہا تھا جو ہم نے کل کمپلیٹ کیا ہے اسے الحمدللہ۔ تو اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ انفال چل رہی ہے اور 10واں پارہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال غنیمت کا ذکر چل رہا تھا، جنگ کے معاملات کا ذکر چل رہا تھا جو پچھلا پارہ ہم نے مکمل کیا ہے، تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں جنگ کے معاملات کے بارے میں۔ اب آگے 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جان رکھو کہ جو چیز تم اللہ کے انکاریوں سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم اللہ پر اور اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی بدر کے لڑائی میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور اللہ کے نہ ماننے والے دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم لڑائی کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو طے کیے ہوئے وقت پر جمع ہونے کے میں آگے پیچھے ہو جاتا، تو طے کیے ہوئے وقت پر جمع ہونے میں آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو میرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے اور حق پہچان کر مرے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس وقت اللہ نے خواب میں اللہ کے نہ ماننے والوں کی تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھڑا دیتے اور جو کام سامنے تھا اس سے جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوئے تو اللہ کے نہ ماننے والوں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنو، جب اللہ کے نہ ماننے والوں کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات میں آپ کو بہت تگڑی نصیحت کر رہا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور بزدل ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے ساتھ جو پریشانی ہے وہ آج کے معاشرے میں سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو سجا کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن ان دونوں فوجوں کے ایک دوسرے کے مقابلے جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئیں تو پسپا ہو کر
چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں اور تم میں کوئی واسطہ نہیں۔ شیطان نے پہلے تو ان کو خوب سہارے دیے، لیکن بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت منافق اور اللہ کے نہ ماننے والے جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے گھمنڈ میں ڈال رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو کہ جب فرشتے اللہ کے نہ ماننے والوں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ اسے بدلہ نہیں کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اپنے حالات بدلنے کی، اپنے دلوں کی حالت بدلنے کی، اللہ آپ کے حالات نہیں بدلے گا۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبا دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑے ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے سے مدد کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو، ان کو سبق ملے۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو اس کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ اللہ کے واسطے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ جب وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم کو فریب دیں، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے طاقت پہنچائی اور ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ آپ جہاد کو یوں ہی سمجھ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کو جد و جہد نہیں کرنا، آپ کو جو اسلام پہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 اللہ کے انکاریوں پر غالب رہیں گے، 20 آدمی ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر ان کو مناسب نہیں کہ اس کے قبضے میں پیغمبر کو مناسب نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک اللہ کے نہ ماننے والوں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا، تو غنیمت کا جو مال تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، اور وہ تمہارے لیے پاک حلال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک یہ ہجرت نہ کریں ان کے ساتھ سے کچھ تم کو ان کے ساتھ سے کچھ واسطہ نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملوں میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی ضروری ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے۔ اب سورہ توبہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ توبہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اس آیت میں، اس سورت میں اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم عہد کر رکھا تھا، جن سے تم نے سمجھوتا کر رکھا تھا، بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ تو مشرکوں، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ اور اے پیغمبر، اللہ کے نہ ماننے والوں کو غم دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، اور کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عہد کو پورا کرنے کی بہت تاکید کرتا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا جو آپ سے نہیں لڑتے، آپ کو انہی سے لڑنا ہے، آپ کو انہی کے مقابلے میں آنا ہے جو آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے روبرو ہو رہے ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کس طرح پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز کی گنجائش دیتا ہے کہ آپ نے مان لیجئے کسی سے کوئی عہد کیا ہے یا لڑائی کے معاملات کا یا کسی بھی طریقے کا کوئی عہد ہے، تو اگر وہ عہد پہ قائم ہے تو آپ کے لیے عہد پہ قائم رہنا بہت سختی سے اللہ نے حکم کیا ہے، لیکن اگر وہ عہد سے مڑ رہا ہے تو آپ بھی اس عہد کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری
کا پاس کرتے ہیں، نہ خیال کرتے ہیں، نہ عہد کا، اور یہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک بار آ گیا کہ اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن سے میں پھر آپ سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی قرآن کے لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو بہت سخت علم چاہیے ہوتا ہے، بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، جبکہ اللہ قرآن میں جنہیں کتنی بار فرما چکا ہے کہ یہ آیتیں کھول کھول کے سیدھی آیتیں بیان فرماتے ہیں اللہ، تاکہ تم سمجھو۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ کے پیغمبر کے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے کیا گیا عہد توڑنا شروع کیا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے رہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے رہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا نہیں چاہیے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو ڈر صرف ایک ذات کا جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو الگ کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ مشرکوں کو مناسب نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب عمل بیکار ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پائے لوگ ہیں، داخل ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے آباد کرنا اس شخص کے عمل جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ ہاں، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد کا ایک الگ لیول ہے۔ آپ اگر اس کے دین کے لیے اس کے لیے جد و جہد کرتے ہو تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ خالی پانی پلا دینے کو یا جو آپ چھوٹے موٹے اچھائی کے کام کرتے ہو یہ برابر نہیں ہے، یہ بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے۔ مال سے جہاد کیسا؟ کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کہ جو لوگ دین پہ مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں جو ان حملوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور جان سے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ خود میدان میں پہنچ گئے ان کا مقابلہ کرنے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ اللہ کے یہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے یہاں بڑا بدلہ تیار ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور ان سے دوستی رکھیں گے اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ آپ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھی نہیں چن سکتے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکان جس کو پسند کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ سے جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔ یہ آیت خاص آج کل کے آپ کے اور میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ سنیے۔ ہمارے پاس دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟
ہمارے پاس اللہ کی راہ سے رکے رہنے کو، ہمارے پاس مقابلہ کرنے سے بچنے کو کیا دلیلیں ہوتی ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے اللہ آپ کے اور میرے حالات سنا چکا ہے کہ ہم کیا دلیل دیں گے جب ہم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہ اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دیکھو وہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھاڑ رہا ہے، دیکھو وہ قرآن کے لیے بکواس کر رہا ہے، دیکھو وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہا ہے، تو وہ لوگ کیا دلیل دیں گے؟ آپ اور ہم کیا دلیل دیں گے 1400 سال پہلے؟ کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ دوبارہ سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کے اوپر، میرے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر ایگزیکٹ فٹ بیٹھتی ہے۔ سنیے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میں اکیلی اولاد ہوں، میرے باپ کا کیا ہوگا، میری ماں کا کیا ہوگا، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میں باپ ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، کچھ بھی ہے، اور مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، اور بھائی، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، میں بھائی ہوں، سب سے بڑا بھائی ہوں ان بہنوں کا اور بھائیوں کا، میرے بعد ان کا کیا ہوگا، اور عورتیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیوی، یار ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں کیسے اللہ کی راہ میں نکل جاؤں، یا کیسے میں مقابلے میں آ جاؤں کیونکہ میں ٹارگٹ پہ آ جاؤں گا، اور خاندان کے آدمی اور مال، اگر آپ کو لگتا ہے میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اس کو تو میں چلا رہا ہوں، اور میرا اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا ایمپائر ہے میرا، اس کو میں چلا رہا ہوں، میرے بعد اگر میں پریشانی میں آ گیا تو کیا ہوگا، اور جو تم کماتے ہو اور جتنا بھی پیسہ تم کماتے ہو، تمہارے تو بہت سارے ٹھیکے چل رہے ہیں، بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں بھائی صاحب، جن کو گورنمنٹ بہت اچھی طریقے سے ٹینڈرز دے رہی ہے۔ اب بھائی صاحب بھی اگر اسلام کے لیے ایکٹیوسٹ ہو جائیں گے تو ٹینڈرز کا کیا ہوگا؟ اور تجارت، میرا تو بہت شاندار بزنس ہے، لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، اگر میں دین کے لیے نکلنے لگوں گا، اگر میں سامنے آ جاؤں گا تو میرے بزنس پہ ایڈی کی ریڈ پڑ جائے گی، میرے بزنس کو ٹارگٹ کر لیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ بھائی ان سے سامان مت لو، میرا بزنس افیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے، جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکان جس کو پسند کرتے ہو، آپ کا کروڑوں کا مکان بنا ہوا ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھائی یوگی بلڈوزر لا کے توڑوا دے گا جیسے اور لوگوں کا توڑوا دیا، یا آپ کو ڈر ہے کہ میرے اوپر جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی کارروائی ہو جائے گی۔ مکان جس کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں۔ اگر آپ کو یہ ہو کہ یار ان سب کا کیا ہوگا، میں نے بڑی مشکل سے کمایا ہے، اتنا بڑا امپائر میں چھوڑ کے کیسے چلے جاؤں، زیادہ عزیز ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ چیزیں آپ کو اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں اللہ کے راستے سے روکیں گی تو کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے اس کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور حنین کی لڑائی کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی زیادتی پر فخر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ بدر کی لڑائی میں چھوٹی سی جماعت تھی، اللہ نے فتح دی۔ حنین کی لڑائی میں بہت فخر تھا مسلمانوں کو کہ بھائی ہماری تو بہت تگڑی جماعت ہے، تو وہ کچھ کام نہیں آئی۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں، تو اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو غریبی کا ڈر ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیحا عیسیٰ
اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے اللہ کے نہ ماننے والے بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی سی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے کہ یہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، عالموں کو اور بزرگوں کو اللہ کے علاوہ اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا۔ یہاں پر میں ایک حدیث اور بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے میں اس کو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کا جو ریفرنس ہوگا، جو اس کی بک اور ڈیٹیلز اور حدیث نمبر ہوگی، وہ بھی اگر کوئی چاہے گا تو میں ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گا۔ پہلے میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ موسیٰ کے لوگوں کی طرح، یا ہو سکتا ہے کہ نام میں کچھ فرق ہو جائے، تو جو تم لوگ موسیٰ کے قوم کی طرح اپنے عالموں کو اپنا خدا نہ بنا لینا۔ تو ان میں ایک آدمی تھے جو اس بنی اسرائیل میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم بھی وہی تھی، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، ہم نے تو اپنے عالموں کو اپنا خدا نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ تمہیں حلال قرار دیتے تھے تم اسے حلال نہیں مان لیتے تھے، اور جس چیز کو وہ تمہیں حرام قرار دیتے تھے تم اسے حرام نہیں مان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا بالکل مان لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہی انہیں خدا بنا لینا ہے۔ تو آپ کو ہر چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی دلیل اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے لینا چاہیے۔ کسی کے بھی کہہ دینے سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام نہیں ماننا چاہیے۔ حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام لوگوں پر غالب کریں، اگرچہ اللہ کے نہ ماننے والے ناخوش ہی ہوں۔ مومنوں، اہل کتاب کہ بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس میں ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی کے 12 ہیں، یعنی اس دن سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یعنی دین کا سیدھا راستہ ہے، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں ناحق خورینزی سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھوتری کرتا ہے، اس سے اللہ کے نہ ماننے والے گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کی وجہ سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھر سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے بہت ہی کم ہیں۔ بار بار جہاد کے لیے حکم آ رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، میں ایک بار آپ کو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر ہر وقت میں جہاد فرض ہے، اور جہاد خالی اس کو نہیں ہے جو آج کل کے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کلیئر بات کریں گے تو ہم ٹارگٹ پہ آ جائیں گے یا ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نہیں سب سے بہترین جہاد تو آپ اپنے نفس سے لڑ لیجئے، وہ کافی نہیں۔ جہاد کا حکم سیدھا اللہ کے لیے باہر نکل کے جد و جہد کرنا ہے،
اپنے گھر میں آپ کچھ بھی کرتے رہیے، یہ جو معاملات ہیں یہ اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر سوشل میڈیا سے حملہ ہو رہا ہے تو آپ ایک ساتھ سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دیجئے۔ اگر آپ کے اوپر قانون سے حملہ ہو رہا ہے تو ایک ساتھ اللہ کی راہ میں پختگی سے جہاد کیجئے، اس سے جد و جہد کیجئے، ان لوگوں سے لڑیے جو آپ سے سوشل میڈیا پہ حملہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان سے لڑیے۔ جو آپ سے قانون پہ حملہ کر رہے ہیں، قانون سے ان سے لڑیے۔ جو آپ سے پروٹیسٹ کے طریقوں سے حملہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کے طریقوں سے ان سے لڑیے۔ جو آپ سے ہاتھوں سے حملہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے ان سے لڑیے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ بزدلی کو یا بیچ کی گلی یا پیٹھ دکھانے کو قبول نہیں فرماتا، حکم نہیں دیتا۔ تو آپ پر ہر طریقے سے جیسا حملہ ہے ویسے اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی کمی جو آج کے مسلمانوں میں ہے وہ ہے پلاننگ۔ اللہ کے نبی نے بہت سال تک بہت وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھا، جواب نہیں دیا، پلاننگ کی اور پھر جواب بھی دیا۔ تو ہمارے اندر پلاننگ کر کے جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو اللہ کے نہ ماننے والوں نے گھروں سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے اور دوسرا اللہ کے رسول۔ جب وہ دونوں سور کے غار میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسی فوجوں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ابو بکر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا جو ذکر آیا، میں اس میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آخر میں یہ دو لوگ بچے تھے جو مکہ سے ہجرت کرنے کے مدینہ جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی جیسی ذات نے بھی پلاننگ کی ہے۔ آپ اور ہم صرف یوں ہی گھر میں کوئی پلاننگ نہیں کریں، کوئی پلاننگ نہیں ہو، کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہو اور بس نکل جائیں گے، نہیں ہم سامنے آ جائیں گے، ہم ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب ان دونوں کو جانا تھا تو اللہ کے نبی نے ایک پیغام بھجوایا، اور ایک غیر مسلم راستہ جاننے والا تھا۔ آپ نے کیلکولیٹ کیا، آپ نے پلاننگ کی، آپ نے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ راستہ بتانے کے لیے ہم اس غیر مسلم شخص پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور ہم اسے بلا کے کہیں گے کہ تم ہمیں مدینہ تک کا راستہ بتاؤ جہاں سے ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو آپ نے یہ پلان کیا، جبکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کے پاس تو فرشتے آیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بتایا آپ کو اور مجھے کہ پلاننگ، ایگزیکیوشن، آپ کی مشورہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسباب کا اختیار کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، گھروں میں نہیں بیٹھے رہ سکتے، سر جوڑ کے مشورے کیجئے اور پھر پلاننگ کیجئے اور پھر جواب دیجئے۔ تو وہ غیر مسلم راستے جاننے والے کو بلایا، وہ آپ کو مدینہ تک چھوڑ کے آیا، مطلب اس نے آپ کو مدینہ کا پورا راستہ بتایا۔ تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں مال اور جان سے لڑو۔ اب ہمارے یہاں الٹا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کم نکل کے آتے تھے جن کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، ایک عام دھارنا تھی۔ لیکن اب الٹا ہے، اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو سب سے پہلے نکل کے آ رہے ہیں، جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ نکلنے میں ہی ڈر رہے ہیں کہ یار یہ سب کچھ کہاں جائے گا، پھر یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ہم اسے کیسے چھوڑیں۔ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو کیا اچھا ہے۔ اور تم ہلکے ہو یا بوجھل، مطلب مال کم ہو یا زیادہ ہو، طاقتور جسم ہو یا کمزور ہو، اور اپنے گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں مال اور جان سے لڑو، یعنی یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اگر غنیمت کا مال آسانی سے حاصل ہو جانے والا اور سفر بھی ہلکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن سفر ان کو دور کا نظر آیا تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ تو ایسے عذروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے اس سے پہلے کہ وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے نجات نہیں مانگتے کہ
وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنی مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواڈول ہو رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہیں دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی فساد چاہنے والے رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں الٹے پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں، اور دوزخ سب اللہ کے نہ ماننے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آرام و سکھ ملتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی کٹھنائی کی گھڑی آپ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی اس کے علاوہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے انتظار میں ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ مالوں کے قبول ہونے میں کوئی چیز روک نہیں بنی سوا اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں، اللہ کے نہ ماننے والے ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ میں تم میں سے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا مغاق کی یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے، تہ خانہ مل جائے، تو اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ صدقوں کی تقسیم میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے اچھا بھلا کچھ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر وہ اس پر خوش رہتے اور اللہ اور اس کے رسول جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوگا آپ کو جو کچھ ملے، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حاصل ہو، اس پہ صرف ایک بات کہیے کہ مجھے اللہ نے جو دے دیا، اللہ کی جو خوشی سے مل گیا، میں اس پر کافی ہوں۔ بہت بہتر ہے کہ اللہ مجھے اور چیزیں ایسا ہی اور اگلی بار اور دے دے۔ ناشکری مت کیجیے، اپنے ناک بھاؤں مت چڑھائیے، جو آپ کو مل رہا ہے اس پہ شکر کیجیے۔ صدقے یعنی زکوٰۃ اور خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور صدقات کے لیے کام کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا رکھنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض کے ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہیں تو تمہاری بھلائی کے لیے، اور اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، لیکن اگر یہ دل سے مومن ہوتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، مطلب یہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جبکہ وہ خوش کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو
شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر ضرور کر دے گا، اور اگر تم ان سے اس بارے میں پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے انکاری ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور اللہ کے نہ ماننے والوں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، الٹی ہوئی بستیاں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بہشتوں میں عمدہ مکانوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کے نہ ماننے والوں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد اللہ سے انکاری ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکیں، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور ان کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں غم دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کنجوسی کرنے لگے اور عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس دن تک کے لیے جس میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک کو جانتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ جو طاقت والے مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور اگر بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اور اس تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ تبوک کی لڑائی میں پیچھے رہ گئے
وہ پیغمبر کی مرضی کے خلاف بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے دین یا اس کے نبی کے لیے کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ ہمارے بیچ میں، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے یار تم جا کے کیا کرو گے، وہاں تو بھسڑ ہوگی، وہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے ہی حالات برے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج بھی کچھ لوگ سمجھاتے ہیں جو خود ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتے، جو خود اللہ کی راہ میں لڑنے کو، جد و جہد کرنے کی قیمت کو، اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ اور وہاں کی سختیاں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے بدلے جو کرتے ہیں، ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی بار بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پھر اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ کتنا سخت ہے اللہ ان معاملات میں کہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہے کہ اے پیغمبر ان کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھانا، اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ اللہ کے نہ ماننے والے ہی ہوں۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہ لیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑیں، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دے دیجئے کہ جنگ کرنے نہیں جائیں، جہاد کے لیے نہیں نکلیں، اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور انہوں نے اللہ اور ان کے رسول سے جھوٹ بولا کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں۔ سو جو لوگ ان میں سے اللہ کے نہ ماننے والے ہوئے ہیں ان کو غم دینے والا عذاب پہنچے گا، نہ تو بوڑھوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نہ تو جو بزرگ ہیں، بڈھے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اللہ کے لیے آواز لگتی ہے، دین کے لیے آواز لگتی ہے اور وہ نہیں نکلیں تو ان پہ کچھ گناہ نہیں ہے، اور نہ بیماروں پر۔ جو بیمار ہے اس کو خود کو پتا ہوگا کہ میں بیمار ہوں تو اسے ان پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں ہے۔ اب ان پہ بھی گناہ نہیں ہے کہ جانا تو بہت لوگ چاہتے ہیں، لیکن مان لیجئے آواز لگ رہی ہے یو ایس اے میں، یا آواز لگ رہی ہے انڈیا کے کسی آخری کونے میں، اور ہمارے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم جا سکیں، مالی طور پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے پاس خرچ موجود نہیں ہے وہ بھی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ جہاد میں شریک نہ ہو، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھلائی چاہنے والے اور دل سے ان کے ساتھ ہوں، مطلب وہ بھلائی چاہنے والے بھی ہوں، بھلے لوگوں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ خود جانتا ہے کہ آپ ایمانداری سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا صرف بہانہ بنا رہے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا ہے، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں یا ایمانداری سے جو آپ کی پریشانی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مطلب کیسے لوگ تھے، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے جانا چاہتے تھے، کھڑے ہونا، سامنا کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے میرے پاس سواری موجود نہیں ہے کہ تمہیں سواری دوں، تو رو پڑتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے، ہم جا نہیں سکتے، اور واپس آ جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے۔ اب سنیے، اب اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دیں، اب سنیے کن پہ الزام ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں، پھر
تم سے پھر بھی تم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ سمجھتے نہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا 10واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ کل اسی سورت کو، سورۃ توبہ کو ہی ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اور 11واں پارہ شروع کریں گے۔ 11ویں پارے میں جا کے یہ سورۃ توبہ مکمل ہوگی۔ اس میں آگے اللہ اور بتائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ جب دین کے لیے دین پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے، جب آپ کے نبی پہ حملہ ہو رہا ہے، جب آپ کے قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آپ اور میں اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہہ رہے یار اپنی کیا ذمہ داری، اپن تو بیچارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اپن کا تو بزنس اتنا تگڑا ہے یار، اپن بزنس چھوڑ کے تھوڑی جا سکتے ہیں، اپن کے تو بچے ہیں یار چھوٹے چھوٹے ہیں، اپن تھوڑی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ دلیلیں ہیں تو ایسی دلیلیں آپ سے پہلے بھی قوم کے لوگ، آپ کوئی سپر انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے جس کو یہ دلیلیں دینے کا دماغ میں آیا ہے۔ یہ دلیلیں شیطان ہر وقت کے بزدلوں کو دیتا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف 2-3 کنڈیشنز ہیں جس پہ آپ اللہ کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے، دین کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ ہے اور آپ اس سے رکے ہوئے ہیں، تو صرف 2-3 کنڈیشنز ہیں۔ کیا؟ ایک تو آپ بیمار ہوں، ایک آپ بوڑھے ہوں، اور ایک آپ جانا پورے دل سے چاہتے ہوں لیکن آپ کے پاس حالات اسباب میسر نہیں ہوں۔ ان کے علاوہ آپ کی کچھ بھی کنڈیشن ہو، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، آپ بخشے نہیں جائیں گے، آپ چھوڑے نہیں جائیں گے۔ کہ ایک آدمی تو اپنے سینے پہ سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں پہ اپنے سر پہ لاٹھیاں کھا رہا ہے، سینے پہ گولی کھا رہا ہے، جیل جا رہا ہے، اور آپ مزے سے اے سی چلا کے اپنے بیوی کے پلو میں بیٹھے ہیں، اس کے آنچل کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اسے بخشے گا نہیں۔ تو سمجھیے کہ آپ پہ اور مجھ پہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ جہاد ہم سب پہ فرض ہے، چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہو رہی ہو، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہو تو وہاں اس کا جواب دینا، اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ لیگل آپ کے اوپر اٹیک ہو تو وہاں اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر آپ پہ کوئی دوسرے طریقوں سے اٹیک ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا، اور سامنے سے اٹیک ہو رہا ہے تو سامنے سے جواب دینا فرض ہے۔ آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے کسی بھی ڈر کی وجہ سے، کسی بھی آپ کے معاملات کی وجہ سے آپ رک نہیں سکتے اور پیٹھ نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل سورہ توبہ کو کنٹینیو کریں گے اور اسے اللہ نے چاہا تو ہم اس رمضان میں پورے 30 پارے اسی طریقے سے کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم ابھی تک اللہ ہم سے کرواتا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے ان پاروں کو لے کے کوئی سوالات ہوں، ان باتوں کو لے کے کوئی بھی سوالات ہوں، یا ایسا کوئی سوال ہو جو اس میں نہیں آیا لیکن آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ٹائم اگلے پارے پہ اس سوال کا حل یا تو اگر مجھے پتا ہوگا اللہ کے نبی کے طریقے یا قرآن سے تو میں وہ آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو میں جو عالم مفتی دوست ہیں میرے ان لوگوں سے معلومات کر کے آپ کو اللہ نے چاہا تو صحیح جواب بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کام میں میرا سپورٹ کرنے کے لیے، اس کام میں میرے ساتھ رہنے کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس چیز پہ میں کام کر رہا ہوں اللہ اسے مکمل کروائے، جس چیز پہ کافی لوگوں نے میری مدد کی، ان لوگوں کی مدد اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ نے چاہا تو ایک خوشخبری دیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس رمضان میں، اور دعا کیجئے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس میں ہماری مدد کرے اور ہم سے مکمل کروائے، اور یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس سے آپ کو، مجھے، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ جن کے گھر والے بیمار ہیں، وکیل صاحب کے گھر والے بیمار ہیں، مینیجر صاحب کے والدہ بیمار ہیں، کافی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، میرے دوست ہیں کچھ، میرے کلاس فیلوز ہیں کچھ، وہ سب بیمار ہیں، ہماری فیملی فرینڈ ہیں ارم، وہ بیمار ہیں، تو اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے اور ہمارے اوپر کوئی آزمائش اور بیماری نہیں ڈالے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔